آئیے نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ نبی اور اولاد نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں. بڑی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى تصلی ہے صلی اللہ علی نبی الامی وعلی آلہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ علیک الصلاۃ والسلام. حسین ابن علی اور موت ایسا ہو نہیں سکتا. حسین ابن علی اور موت ایسا ہو نہیں سکتا. شہید ناز کو نیند آ گئی آغوش خنجر میں. شہید ناز کو نیند آ گئی آغوش خنجر میں. ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں. ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں. میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا. ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں. میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا. جو دہکتی یاد کے شعلوں پہ سویا وہ حسین. جو دہکتی یاد کے شعلوں پہ سویا وہ حسین. جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین. جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین. جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا. خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے. سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى تصلی علیہ. حضرات گرامی، آج سے تقریباً 1450 سال پہلے اسلام کے تحفظ کے لیے، قرآن کے تقدس کے لیے اور مسلمانوں کے مستقبل کی حفاظت کے لیے حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے آپ کو غیر محفوظ علاقوں کے حوالے کر دیا. وہ شہید اعظم جو قتیل عشق رسول ہے، وہ شہید اعظم جو خاتون جنت کے آنچل کی آن ہے، وہ شہید اعظم جو مولائے کائنات شیر خدا کی جرأت و شجاعت کا آئینہ دار ہے، وہ شہید اعظم جو صدیق کی صداقت کی ضمانت ہے، وہ شہید اعظم جو عمر فاروق کی عدالت کا آئینہ ہے، وہ شہید اعظم جس نے عثمان کی سخاوت کو سامنے رکھ کر اپنے پورے کلبے کو راہ خدا میں قربان کر دیا. اس شہید اعظم کا اس ماہ مبارک کے ان 10 روز میں ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں. ہم اس کی ذات میں کیا خراج عقیدت پیش کریں گے جس کے مرتبے کے بارے میں قرآن رطب اللسان ہے، جس کا مرتبہ اقوال رسول سے ظاہر ہے، جس کا مرتبہ محبت خاتون جنت سے ظاہر ہے، اور جس کے مرتبے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ فرزند مولائے کائنات ہے. شہید اعظم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی آبرو اور عزت کی حفاظت کے لیے میدان کربلا میں باطل سے مقابلہ کیا. ظلم اور ستم یزیدی فوج کی طرف سے بے انتہا ڈھائے گئے. 3 روز کے بھوکے پیاسے جوان، نوجوان، عورتیں، حتیٰ کہ شیرخوار بچے
پیاس سے تڑپتے رہے، اور اللہ کے وہ بندے جو اشرف المخلوقات ہیں، جن کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگر تم کسی کو بھوکا دیکھو تو اپنے سامنے کا کھانا اسے دے دو، اگر تم کسی کو پیاسا دیکھو تو پہلے پیاسے کو پانی پلاؤ، پھر تم خود پلو۔ اس اسلام کے پیروکار خاندان رسول کو بھوکا اور پیاسا رکھے ہوئے ہیں 3 روز تک۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی دوسری سورہ سورہ بقر کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بے شک یہ کتاب یعنی قرآن ہدایت ہے، رہنما ہے متقین کے لیے۔ یہ کتاب قرآن مجید رہنما ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، متقین کے لیے۔ اب متقین کون ہے، اس کی وضاحت بھی اسی آیت میں آگے ہو رہی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک وہ متقین ہیں۔ اب انسان کا ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ اللہ نے جو آپ کو دولت دی ہے، جو روزی دی ہے، جو رزق دیا ہے، اس میں سے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریے۔ یہ ایک عام ذہن ہے اور یہی لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ یہاں یہ ترجمہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جو کچھ۔ تو اگر آپ روزی کو ہی سمجھ لیجئے تو اولاد بھی روزی کے زمرے میں آتی ہے۔ روزی کے زمرے میں صرف کھانا اور دولت اور پیسہ نہیں ہے، اولاد بھی روزی کے زمرے میں آئے گی۔ تو امام المتقین وہ ہے، امام المتقین وہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں اپنی اولادوں کو بھی قربان کر دیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کرو۔ اب اس کا بہترین اور نایاب نمونہ اگر ہے تو ذات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، بے شک حق، جو شہید اعظم بھی ہیں اور امام المتقین بھی ہیں، محافظ قرآن بھی ہیں، محافظ ایمان بھی ہیں، محافظ اسلام بھی ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اولاد سے بڑی تو کوئی روزی ہے ہی نہیں، کوئی دولت ہے ہی نہیں، اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو آپ نے میدان کربلا میں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے اسلام کے لیے، اللہ کے محبوب کے دین کے لیے خود کو قربان کیا، جوان بھائیوں کو قربان کیا، جوان بیٹے کو قربان کیا، اور اپنے اصحاب کو قربان کیا، اور 6 مہینے کے شیرخوار علی اصغر کو بھی قربان کیا۔ اس سے بڑی مثال نہ تقوی کی ہو سکتی ہے، نہ سخاوت کی ہو سکتی ہے، اور نہ جہاد فی سبیل اللہ کی ہو سکتی ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ تو ہے، اس لیے اسلام کے تحفظ کے لیے جنگ لڑی گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاد فی نفس بھی ہے۔ جہاد فی نفس بھی ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ دولت، شہرت، عزت اور مرتبے کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ یہاں امام پاک کے لیے یزید نے خزانے کے دروازے کھول دیے تھے، اقتدار ان کے پابند ان کا رہتا اگر وہ بیعت کر لیتے، لیکن جہاد فی نفس تھا، اقتدار کو ٹھوکر مار دی، دولت کو ٹھوکر مار دی، اور اس یزید کو ٹھوکر مار دی جو تقریباً اس وقت 30 ملکوں کا بادشاہ تھا۔ یہ جہاد فی نفس ہے۔ آپ ایک گاؤں کے پردھان کے مقابلے میں
اللہ کے احکامات، اللہ کے رسول کے احکامات کو سربلند کرنے میں ہچکچاتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ ایک معمولی گاؤں کے پردھان، 30 ملکوں کا بادشاہ یزید، اور اس سے مقابلہ کر رہے ہیں کون؟ امام اعظم، جو بظاہر نہ کہیں کے بادشاہ ہیں، نہ ان کے پاس اقتدار ہے، نہ دولت ہے، نہ خزانہ ہے، اور یہ تو اہل ایمان جانتے ہی ہیں کہ وہ بادشاہ بھی ہیں، وہ شاہ بھی ہیں، دولت ان کے قدموں کی دھول ہے، اگر اپنی ایڑی رگڑ دیں تو خزانے زمین سے پھوٹ جائیں اور چشمے ابل پڑے۔ بے شک آپ کا باطن تو یہ ہے، ظاہر یہ ہے کہ بظاہر وہ مسافر ہیں کربلا میں اور مظلوم ہیں اور ستم ان پر کیا جا رہا ہے، بھوکے ہیں اور پیاسے ہیں، اور ان کے سامنے افراد خاندان شہید کیے جا رہے ہیں، اور وہ صبر کا پہاڑ بن کر سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، اور اپنے ناکما اور بوڑھے ہاتھوں پر اپنے جوان بھائیوں اور بیٹوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر میدان سے خیمے میں لا رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کو عقیدت ہے، محبت ہے، انس ہے، اور آپ اپنے دل و جان سے زیادہ بڑھ کر امام پاک کو مانتے ہیں، تو ایک مرتبہ صدق دل سے یہ مشاہدہ کیجئے اور یہ سوچئے کہ جس وقت اسلام اور ایمان اور مسلمانوں کی جان و بقا کی تحفظ کے لیے امام پاک میدان کربلا میں سینہ سپر تھے اپنے کنبے کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ، تو ان کے مقابلے پہ جو طاقت تھی، جو اقتدار تھا، جو دولت تھی، جو دولت کے لالچی اور اقتدار کے لالچی لوگ بادشاہ کے سامنے اپنا سر جھکا کر اولاد رسول کے مقابلے میں تلواریں لے کر کھڑے تھے، تو آپ کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جس وقت آپ کو اقتدار اور دولت کا لالچ دیا جائے، اس وقت آپ اپنے ایمان کا تحفظ کریں گے یا اپنے آپ کو دولت کے آگے بیچ دیں گے، اقتدار کے آگے بیچ دیں گے۔ یہ پیغام ہے کربلا کا جو ہمیں اور آپ کو مل رہا ہے۔ امام پاک اگر چاہتے تو یزید کی بیعت لے سکتے تھے، لوگوں نے لے لی تھی۔ امام پاک کی موجودگی میں مدینہ منورہ میں ولید کے دربار میں بڑے بڑے جید لوگوں نے یزید کی بیعت لے لی تھی۔ امام پاک نے بیعت نہیں لی، اس لیے نہیں لی، امام پاک کی بیعت مثال ہوتی، امام پاک کی بیعت نمونہ ہوتی۔ اگر ایک فاجر، فاسق اور اسلام اور شریعت کا مذاق اڑانے والے انسان کی بیعت امام پاک لے لیتے تو عالم اسلام کے لیے قیامت تک وہ مثال بن جاتی، اور لوگ فاسق و فاجر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے رہتے اور غیر شرعی انسانوں کے ہاتھوں پر بیعت کرتے رہتے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے بیعت لے لی تھی تو امام پاک نے بیعت کیوں نہیں لی؟ آج کل کے لوگ ہیں سوال اٹھاتے ہیں کہ جب لوگوں نے لے لی تھی تو آپ کو بھی لے لینا چاہیے تھی۔ میں یہ کہتا ہوں جب امام پاک نے نہیں لی تھی تو لوگوں کو نہیں لینا چاہیے، اور فرزند رسول تھے، انہوں نے کیسے لے لی اگر امام پاک نے نہیں لی؟ تو کربلا ایک واقعہ بھی ہے، ایک سانحہ بھی ہے، ایک سبق بھی ہے، ایک یاد بھی ہے، ہمارے لیے ایک ایسا امتحان ہے کہ ہم ایک وقت کے فاقے پر تڑپ جاتے ہیں، چند گھنٹوں کی پیاس پر تڑپ جاتے ہیں۔ ذرا اپنے سامنے ہم منظر رکھیں کہ ریگستان ہے کربلا کا، تپتی ہوئی دھوپ ہے، سورج اپنے پورے شباب کے ساتھ چمک رہا ہے، سامنے یزیدیوں کی فوج ہے، اور ادھر 72 نفوس ہیں جو نہتے ہیں اور بھوکے اور پیاسے ہیں، اور جناب سامنے فرات بہہ رہا ہے اور اس سے پہرا لگا ہوا ہے کہ آل رسول، اولاد رسول پہ پانی بند ہے، وادی نینوا کے جانور پانی پی رہے ہیں، اور اولاد رسول پر پابندی ہے کہ وہ پانی نہیں پی سکتا ہے۔ ذرا یہ منظر بھی اپنے سامنے رکھیے اور اپنی زندگی میں آنے والی تکلیفوں اور مصائب کو اس طرح مقابلہ کریے کہ میدان کربلا میں اولاد رسول کے ساتھ کیا ہوا۔ دیکھیے میں نے کل عرض کیا تھا کہ رسم اور ہے، تحریک اور ہے۔ محرم کو آپ رسمن مناتے ہیں، محرم کو تحریک سمجھیے، آپ کی زندگی میں انقلاب لانے والی تحریک، آپ کو بدلنے والی تحریک، آپ کے ایمان کو طاقت عطا کرنے والی تحریک، آپ کو ایک بہترین
بے مثال مسلمان بنانے والی تحریک کا نام کربلا ہے. اس سے یہ بھی سیکھیے, اس سے یہ بھی سبق لیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. 3 مرتبہ درود پاک, 3 مرتبہ الحمد شریف, اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف, اور 3 مرتبہ پھر درود شریف پڑھ کر اہل بیت اطہار, شہدائے کربلا اور حضرات حسنین کریمین کی ارواح مقدسہ کو نظر پیش فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.